بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، اس پروگرام کا بنیادی مقصد طلباء و طالبات میں تعلیم کا فروغ اور کردار سازی ہے. آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے، آپ ہیں انجینئر شہزاد احمد صاحب، اور آپ روٹری کے سابق ڈسٹرکٹ گورنر بھی رہے اور بہت سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے بچوں کو اپنی تعلیمی مراحل کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی، کیسے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. تو میرا نام شہزاد احمد ہے اور میری بیسک ایجوکیشن جو ہے، پہلے والد صاحب آرمی میں تھے، تو جہاں جہاں پوسٹنگ تھی تو ان شہروں میں تعلیم حاصل کرتا رہا. جی. پھر اسی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ شفٹنگ ہوتی تھی، ٹرانسفر ہوتی تھی، تو والد صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی ایک اچھے انسٹیٹیوشن سے اپنا جو ہے نا ایجوکیشن مکمل کروں. تو انہوں نے پھر کیڈٹ کالج حسن عبدال کا ہمارے لیے انتخاب کیا. ٹھیک ہے. اور وہ کمپیٹیٹیو اسکول ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، سارا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے لمبا چوڑا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جی وہ میں نے امتحان کلیئر کیا اور میں وہاں پہ داخل ہو گیا 8ویں میں. گڈ. تو یہ 12ویں تک کا FSC تک کا ان کا پروگرام ہوتا ہے 5 سال کا. یہ بورڈنگ انسٹیٹیوشن ہے. تو وہاں پہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے جو 5 سال اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ بہتر کہاں پہ گزرے یا جس نے مجھے گروم کیا، تو وہ میرا حسن عبدال کا ٹائم ہے. کیونکہ وہاں پہ ایک تو آپ چونکہ بورڈنگ اسکول میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا باقی کیڈٹس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا ایک جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا ڈسپلنڈ پروگرام کہ جی صبح PT ہوگی، پھر ہم اسکول میں کلاسز میں پڑھنے جائیں گے، پھر لنچ بریک ہے، پھر تھوڑا سا ریسٹ ہوگا، پھر سپورٹس کا ٹائم ہے، ہم جا کے کھیلنے کے لیے جائیں گے. اور یہ سب جائیں گے، یہ نہیں کہ جی جس کو شوق ہے وہ جائے گا، جس کو شوق نہیں ہے وہ نہیں جائے گا. یہ سب کے لیے ہر چیز کمپلسری. اور اس کے بعد پھر واپس آ کے تھوڑا پڑھائی کا ٹائم، پھر اس کے بعد ڈنر ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر لائٹس آف ہو جائیں گی. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک تو اس میں زندگی میں ڈسپلن بھی آ گیا. چونکہ سارے ایک کمپیٹیٹیو پروگرام سے ہو کے، سلیکشن سے ہو کے آئے تھے، تو ماشاءاللہ سارے بہت ذہین تھے. تو وہاں پہ ایک ہیلدی کمپٹیشن آپس میں کہ جی اول نمبر پہ کون آئے گا، 2 نمبر پہ کون آئے گا، لیڈ کون کرے گا. اور پھر یہ کمپٹیشن جو ہے ہیلدی کمپٹیشن ایجوکیشن بھی ہوا، اور پھر اسپورٹس میں بھی ہوا. اور باقی وہاں پہ ہم نے اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ڈیبیٹس وغیرہ کے بھی وہاں پہ، پھر وہاں پہ ڈفرینٹ کلبز، ہابیز کے کلبز کے حوالے سے کہ جس کا جو انٹرسٹ ہے. تو بڑا ایک آل راؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ جو گرومنگ میں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ 5 سالوں میں مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. فرمائیے کہ اس میں آپ نے کھیلوں کی بات کی، تو کھیلوں کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تعلیم کے ساتھ کس حد تک یعنی ضروری ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ میں خود بھی اسپورٹس مین رہا. آپ کیا کھیلتے تھے؟ میں ایک تو یہ جی کہ وہاں پہ حسن عبدال میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ہر گیم کھیلنی ہوتی تھی. تو اس پہ بھی یہ بھی ہے کہ ہر گیم کا پتہ بھی لگ جاتا تھا، اور پھر اپنی ایکسپرٹیز کا بھی پتہ لگ جاتا تھا. تو میری زیادہ پسندیدہ جو کھیلیں ہیں نا وہ ہاکی اور فٹ بال رہے. تو پھر ہاکی میں کالج کی فٹ بال ٹیم میں بھی رہا، کالج کی ہاکی ٹیم میں بھی رہا، اور اس کا کلر ہولڈر بھی ہوں میں وہاں پہ. تو ہاکی میری آپ سمجھیں کہ جی ایک فیوریٹ گیم رہی، ہاکی اور فٹ بال، جو وہاں پہ بھی میں کھیلتا رہا. اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں موقع ملا تو پھر ہم اس کو کھیلتے رہے. اور حسن عبدال سے FSC کرنے کے بعد پھر میں باہر چلا گیا، امریکہ چلا گیا. تو پھر میری جو بیچلرز ہے اور ماسٹرز ہے وہ انڈسٹریل انجینئرنگ میں ہے. تو وہ میں نے وہاں سے آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی سے اپنا پہلے بیچلرز مکمل کیا، پھر میں وہاں پہ اپنا میں نے ماسٹرز مکمل کیا. اور وہاں پہ بھی جب ہم گئے تو جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ صرف کرکٹ کھیلتی تھی. کرکٹ کا مجھے کوئی بہت زیادہ شوق نہیں تھا. تو میں نے ان کو پھر، بلکہ میرے ساتھ حسن عبدال کے 2 دوست اور بھی تھے، تو ہم نے ان کو پھر آہستہ آہستہ فٹ بال پہ لگایا اور باسکٹ بال پہ لگایا. اور پھر وہاں پہ جو ہوتا ہے نا یونیورسٹی کے اندر کمپٹیشن، آپس میں مقابلے، ٹیمیں بنتی تھیں. تو انٹرمیورل اسپورٹس میں تو ہم جو فٹ بال جو کہ وہاں پہ ساکر کہلاتی ہے، تو وہاں پہ ہماری ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ جاتی ہے. وہاں تک بھی پہنچی، ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ بچوں کی جو کردار سازی ہوتی ہے اس میں پیرنٹس کا اور اساتذہ کا کس حد تک رول ہوتا ہے؟ کس طریقے سے گائیڈنس ملتی ہے؟ رہنمائی کے لیے کیسے ضروری ہے، یہ بتائیے. میں تو سمجھتا ہوں جی کہ دونوں کا بہت زبردست اور بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. کیونکہ یہی 2 جگہیں ہیں جو آپ نے بتائیں جہاں پہ آپ کا ٹائم گزرتا ہے.
اور گھر میں جو ہے ظاہر ہے کہ والدین یا اگر بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ آپ کے ایک قسم کے رول ماڈل ہوتے ہیں. اور اسی طرح اسکول میں آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. اور حسن ابدال میں ہمیں اس کا یہ بھی ایڈوانٹیج تھا کیونکہ یہ ایک بورڈنگ انسٹیٹیوشن تھا ہمارا, تو وہ 24 گھنٹے کا ہمارا ایک قسم کا ٹیچرز کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا تھا. اچھا, مانیٹر ہوتا رہتا تھا آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. بالکل. اور اس میں جو ہے جیسے آج کل تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وبا یا وہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی ٹیوشن اور اکیڈمی کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں رہی. تو ہمارے تو وہاں پہ ٹیوشن کا نہ اس وقت کانسیپٹ تھا نہ ابھی ہے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جی شام کو ایک ٹائم ہوتا تھا پڑھائی کا بھی, اور اس میں ٹیچرز اویلیبل ہوتے تھے. تو اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی, پرابلم آ رہی ہے, تو آپ وہ اس وقت بھی ان کو اپروچ کر سکتے تھے, ان سے مدد لے سکتے تھے. تو وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹیچرز نے ہمیں بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھا اور ہمیں اپنے بچوں ہی کی طرح انہوں نے گروم کیا. اچھا, کوئی آپ ٹیچرز کے نام بتائیں جن سے خاص طور پہ آپ متاثر؟ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہی ہوتا ہے نا کہ سارے ہی اگر اچھے ہیں تو اس میں کس کا نام لیا جائے. لیکن جو ایک نام میں سمجھتا ہوں جی اسٹینڈ آؤٹ کرے گا, کیونکہ یہ بورڈنگ انسٹیٹیوشن ہمارا تھا اور وہاں پہ جو ہاؤسز ہیں نا ان کو ونگز کہتے تھے, تو میں وہاں حیدر ونگ میں تھا. اچھا. تو وہاں پہ ہر ونگ کے یا ہر ہاؤس کے ایک جو ہوتے تھے نا ہاؤس ماسٹر کہلاتے تھے, جو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے انچارج تھے. ٹھیک ہے. ہمارے ونگ کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک آپ سمجھے کہ جیسے ہماری آپ نگرانی کہہ لیں یا ہماری پرورش کہہ لیں, تو اس میں ہاؤس ماسٹر کا بہت رول ہوتا ہے. اور ہمارے حسنین صاحب جو ہمارے جو ہاؤس ماسٹر تھے, تو وہ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جی ہی اسٹینڈز آؤٹ, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے ماشاءاللہ بہت سال زندگی کے کالج کو دیے, اور اس میں سے 5 سال جو انہوں نے دیے تو وہ ہمارے اس وقت جب ہم تھے وہاں پہ تو ہمارے ہاؤس ماسٹر تھے, تو ہمارا اس حوالے سے سب سے زیادہ انٹریکشن جو ہے نا ان کے ساتھ ہوا. اس کے علاوہ میتھمیٹکس جو ہے نا میرا ایک اچھا اسٹرانگ سبجیکٹ تھا, تو اس میں ہمارے ٹیچر جو رمضان رانا صاحب ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی جو ہے نا ہمیں بہت اچھا پڑھایا, سکھایا, سارا کچھ کیا. اور پھر میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ یہ کسی ایک یا دو کا نام لینا ویسے بہت مشکل ہے, کیونکہ ساری ٹیچر کمیٹیڈ اور ڈیڈیکیٹڈ تھے, اور ان کی قدر ایکچولی کالج سے نکلنے کے بعد پتہ لگتی ہے. جب آپ باقی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں یا اور لوگوں سے ملتے ہیں, تو ایسے سنسیئر اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز جو ہمیں وہاں پہ ملے, تو وہ آپ کی گرومنگ میں ان کا بڑا اچھا. آپ نے فرما رہے تھے کہ اکیڈمیز کھل گئی ہیں. اب دیکھیں بچوں کے پاس وقت نہیں ہے, بچہ اسکول سے آتا ہے 3 بجے, اس کے بعد اکیڈمی چلا جاتا ہے, وہاں سے 6, 7, 8 بجے واپس آتا ہے. اب اس کے بعد نہ تو کھیلوں کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کے بعد وہ آ جاتا ہے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا ہے. اور یہ جو سوشل ہمارا جو میڈیا ہے خاص طور پہ, اس سے اچھائی پیدا ہونے کی بجائے کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کو کیسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی جو بات آپ نے کہی نا کہ وقت نہیں ہے, تو وقت تو ایکچولی نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے زمانے میں چلیں حسن ابدال کو ہم سائڈ پہ کر دیں, تو ادروائز اس وقت یہ چونکہ ہمارا آرمی بیک گراؤنڈ رہا, والد صاحب آرمی میں تھے, تو ہم نے تو ایف جی اسکول جو فیڈرل گورنمنٹ اسکولز دیکھے یا آرمی پبلک اسکولز دیکھے. لیکن ایون اگر آپ گورنمنٹ اسکولز کی بھی بات کریں تو ان ہر ایک کے پاس کھیلوں کے بڑے بڑے میدان ہوتے تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ اسکولز میں تو ابھی بھی وہ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ریسورسز نہیں ہیں تو وہ ویران ہو گئے ہوئے ہیں, خراب ہو گئے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو اب آپ نے دیکھا ہی ہے جی, بڑے بڑے نام ہیں لیکن ان کے پاس بلڈنگز تو اونچی اونچی ہیں لیکن گراؤنڈ نہیں ہے. تو جب گراؤنڈ نہیں ہوں گے تو آپ بچوں کو کیسے اسپورٹس کی طرف مائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ایک مقابلے کی دوڑ جو شروع ہوئی, اور اس میں جو تربیت ہے نا وہ پیچھے رہ گئی. اب صرف تعلیم میں بھی نمبر لینے کا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بورڈز ایجوکیشنل تعلیمی بورڈ ہیں, اس میں بھی مقابلے کی دوڑ یہ لگی کہ جی ہمارے بچوں کے نمبر زیادہ آنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب وہی ہے کہ جی 1100 میں سے اگر جو ہے نا وہ 2 نمبر کم ہیں اور لوگوں کے بچوں کے نمبر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جی 1000 سے بھی اوپر جو آ رہے ہیں, جی بالکل, تو ان کا وہ یہ رٹا سسٹم جو ہے نا ہمارا, انفارچونیٹلی ہمیں وہ شروع سے ہمیں ہر ایک کو اس کا پتہ بھی ہے اور ہمیں وہ مروا بھی رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, چونکہ وہ اس سسٹم میں ان کے بچے نہیں پڑھ رہے, تو ان کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اس کو امپروو کرنے کا. ادروائز
جیسے ہماری پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ مختلف ایجوکیشنل کے انسٹیٹیوٹ ہمارے اسٹینڈرڈ چل رہے ہیں یہاں پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر ہم واقعی ایز اے نیشن گرو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک سسٹم اپنانا چاہیے اور وہ میٹرک ایف ایس سی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو کرنٹ میٹرک ایف ایس سی وہ نہیں، اس کو ہم امپروو کریں. جو او لیولز اے لیولز پیرلل چل رہا ہے سارا، اس کی اچھی چیزوں کو ہم بیچ میں شامل کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو کریں، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ جو غریب بچے ہیں جن کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں اور میٹرک ایف ایس سی کر رہے ہیں. یعنی وہ طبقاتی فرق بھی تو ہے نا. اے لیولز او لیولز، اب او لیولز میں تو پھر ٹیچرز جو ہے نا فل ٹائم ہوتے ہیں. اے لیولز میں تو اب فل ٹائم فیکلٹی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. ٹیچر جو ہیں وہ گھڑی دیکھ کے آتے ہیں، اپنا 1 گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم میں پیریڈ پڑھایا اور پھر اگلے اسکول میں چلے جاتے ہیں، اگلے انسٹیٹیوشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ دن کے وقت پڑھانے میں ان کا کوئی اتنا انفارچونیٹلی انٹرسٹ نظر نہیں آتا، لیکن اپنی اکیڈمیز میں شام کو وہ بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں. تو سارا پڑھائی وہاں پہ زور ان کا وہاں پہ ہوتا ہے، جس کے لیے پھر مجبوری یہ ہے کہ بچوں کو دن کے وقت اسکول کے خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں اور شام کو اکیڈمی کے خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ذرا جو ٹپس مل رہی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں، وہ اسکولوں میں نہیں مل رہی ہوتی. صحیح بات. تو ہم نے وہ واقعی جو انفارچونیٹلی یہ طبقاتی دوڑ میں ہم نے بہت زیادہ جو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈفرینس ہم بہت زیادہ کرتے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سلیبس ہے، کریکولم ہے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جو اچھی چیز ہے وہ ہمیں ہر جگہ سے لینی چاہیے اور ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. اب یہ اگر ہم ایک رٹا سسٹم پہ چل رہے ہیں تو رٹا سسٹم ایک حد تک تو چلتا ہے، لیکن آگے جو ہے اس میں اب اس وقت آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ میں پروفیشنلی ایک ایجوکیشن وائز میں انجینئر ہوں، لیکن ادروائز پروفیشنلی اب میں ایک مارکیٹ ریسرچ کمپنی چلا رہا ہوں اور ہم اس میں انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز بچوں کو آفر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ہر سال ہم انٹرنس رکھتے ہیں اور مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جیسے فار ایگزامپل ایف سی کالج سے، یونیورسٹی سے جو آتے ہیں تو وہ اچھے ویل گرومڈ بچے بچیاں ہوتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے آتے ہیں تو وہ ان سے کئی دفعہ جو بیچلرز یا ماسٹرز کر رہے ہیں، آپ ان سے انگریزی میں ایک لیٹر بھی لکھوانا چاہیں تو ان سے وہ بھی صحیح طرح نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ امپرومنٹس کی یہ چیز ہے. پھر وہاں پہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں انفارچونیٹلی ان کو جاب اپرچونیٹیز کے لیے پریپیئر نہیں کیا جاتا. سی وی نہیں بنوانا ان کو کسی کو بنانا آتا. وہ پرانے زمانے کا ایک جو ہے نا گھسا پٹا سا فارمیٹ لے کے، جس میں پہلا انہوں نے شروع کا ٹاپ میں صرف نیم اینڈ فادرز نیم اینڈ ڈیٹ آف برتھ اینڈ ریلیجن ڈیٹ، تو وہ جس کا کسی کو امپلائر کو کوئی اس کا کوئی کام کوئی غرض نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہو یا نہ ہو وہ برابر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو اس حوالے سے بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی سلیبس آف کورس ہم اس کو ذرا پڑھے لکھے لوگ لگا کے ہم سلیبس بنائیں اور اس کے اوپر. جی ٹھیک ہے. شہزاد صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم پرپسفل ہونی چاہیے اور خاص طور پہ کچھ مہارت، کوئی اسکل بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے نا، کہ ایک بچہ جو پڑھ کے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ تو صلاحیت ہونی چاہیے نا. وہ سمپل اس نے اسلامیات میں ایم اے کر لیا یا اردو میں کر لیا تو وہ کہاں اس کی کھپت ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل بات صحیح ہے آپ کی. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جیسے اگر سلیبس ہم امپروو کریں، سارا کچھ کریں، تو اب بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کے بیچ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اسکول کے ہائی اسکول کے لیول پہ شامل کر دیا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب بچے بچیاں جن کا وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آگے فردر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان کو اس سسٹم میں لے جاتے ہیں. اور جن کا وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ان کا انٹرسٹ فار سم ریزن مین ایجوکیشن میں نہیں ہے، تو وہ ان کو پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر وہ جب ہنر آ جاتا ہے تو وہ ایک پروڈکٹیو جو ہے نا وہ سٹیزن بن جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو وہ بجائے یہ کہ جی بالکل ڈگری پہ ڈگری آپ لیتے جائیں اور اس کی کہیں کھپت ہی نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہنر ہو اور وہ بھی سرٹیفائڈ ہنر ہو، تو وہ آپ کو پھر اپرچونیٹیز جو ہے نا ملنی آسان ہوتی ہیں. اور ایک اور بھی چیز جو ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ جو سکھایا جاتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی نوکری کرو، جی ملازمت کرو، اور اس میں سے بھی سرکاری ملازمت کرو کہ جی وہ پکی ہے آپ کی ساری زندگی کی وہ ہے. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو ہے نا انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے. کچھ اس طرح کا ہو کہ جو اچھے بچے ہیں، بلکہ شروع سے اگر کریں تو بچوں میں وہ چیز پھر آ جاتی ہے نا. اگر آپ ایک بتائی ان کو یہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف یہاں پہ دیکھنا ہے اور سرکاری ملازمت فوکس کرنا ہے یا ملازمت کو فوکس کرنا ہے، تو پھر وہ باقی اپرچونیٹیز تو وہ کئی دفعہ مس کر جاتے ہیں.
تو وہ یہ چیزیں بھی ہیں نا، وہ جب ہم اسکول کے ایجوکیشن کے کریکولم میں بھی ہم کو تھوڑا سا انٹرپرینرشپ کو بھی فوکس کریں، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ جی نوکری ہی کافی نہیں ہے، اگر ہم کوئی اپنا کام شروع کریں گے تو اپنا کام چلانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہوں گے. بالکل دے سکتے ہیں. تو جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کیا ہے موقع. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں ہماری جس کے اوپر ہمیں سسٹم سلیبس بھی امپروو ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی ڈائریکشن بھی جو ماڈرن لائنس ہیں اس کے اوپر کرنی چاہیے. اچھا شہزاد صاحب، آپ باہر ملک میں بھی رہے اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہیں بھی ان کے کوئی اتنا معیار نہیں ہے. تو اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو پی ایچ ڈی تک کی جعلی ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے یہاں. تو کیسے ہوگا یہ ٹھیک؟ اچھا، آپ کے اس جواب سے پہلے وہ ایجوکیشن والا میں اگلا اپنا مکمل کر لوں کہ یہاں سے ایف ایس سی کرنے کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا، جیسے آئیوا سے یونیورسٹی سے پھر میں بیچلرز کیا اور پھر میں نے ماسٹرز کیا. تو وہاں پہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر ہوا، تو بہت ساری چیزیں جو نا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. تو اب آپ کی جو بات ہے نا، تو اس کو بھی اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریسرچ کے کام کے اوپر فوکس ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ نقل کرنے کو تو گالی سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور ہمارے یہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ جی جعلی ڈگری لے لی اور وہ ڈگریاں بک رہی ہیں، یا یہاں پہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ ان کو جو آپ پے کریں تو ان سے جو مرضی لکھوا لیں، اور وہ مطلب انہوں نے اپنا ایک بزنس بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ اس طرح کے ہم شارٹ کٹس کریں تو ان دا لانگ رن تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو پہلے وہ انڈیویجول کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اوور آل ایک سوسائٹی کا نقصان ہو رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کی جعلی ڈگریوں، اور کئی دفعہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں وہ جعلی ڈگریوں پہ وہ ملازمت لے لی، تو اس نے کسی نہ کسی ڈیزرونگ جو اصل جو حقدار تھا اس کا حق مار لیا نا اس نے. جی جی جی. اور پھر جس نے جعلی ڈگری لی ہوگی اس نے کیا اپنی کیا پروڈکٹیوٹی شو کرے گا یا کیا وہ شو کرے گا. تو یہ تو وہ ہے کہ جی ہمیں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایکچولی گرومنگ صحیح جو ہے نا وہ اسکول لیول پہ ہم یہ چیزیں لوگوں کو سکھائیں، اخلاقیات کا بتائیں. ہم جو ہمارا یہاں پہ انٹالرنس اتنی بڑھ گئی ہے، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ، تو ہم یہ چیزیں بتائیں کہ جی اس میں آپ کا برداشت کرنا جو ہے نا یہ بھی ایک خوبی ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، ایک خوبی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اگر ہم یہ تھوڑی سی چیزیں اگر لوگوں کو جیسے تربیت والا جو ہے نا وہ فوکس واپس لے کے آئیں اسکول لیول پہ، تو آہستہ آہستہ یہ اوپر تک چلے گا. تو اب یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو صفائی کا کسی کو خیال ہی کوئی نہیں ہے. اچھی بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، شیشہ کھولیں گے اور کچرا باہر پھینک دیں گے، سڑک کے اوپر پھینک دیں گے اور وائلیشن کریں گے، ٹریفک کی وائلیشن کریں گے. تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم اخلاقیات کو اپنا ذرا فوکس زیادہ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے ہم ہر چیز میں تو مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، تو جہاں پہ ہم ان کی باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جی ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ہم وقت پہ آئیں. یہاں پہ پاکستان میں تو وقت کی قدر ہی کوئی نہیں ہے، تو وقت پہ آئیں. تو یہ ساری چیزیں جو کہ بیسیکلی ہمارا دین بھی تو یہ سکھاتا ہے نا. بالکل. تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جی مغرب کو دیکھو، تو وہ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں ہم کہ ہم ہر جگہ پہ مثال دیتے ہیں ان کی کہ جی وہ دیکھو جی وہ کتنے آگے نکل گئے، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان کی جو ہم ان کی برائیاں تو اپنانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اور ان کی خوبیاں جو کہ بیسیکلی ہمارے دین کا نے ہمیں سکھائی ہیں، اور ہمیں تو وہ ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. خواتین حضرات، آپ انجینئر شہزاد احمد صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہمارا جو دین ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں تو کسی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی، اور ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات، آپ انجینئر شہزاد احمد صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. شہزاد صاحب یہ فرمائیں کہ آج کل ہمارے طلباء ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں، اور خاص طور پر جو متمول طبقے سے تعلق، امیر طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں دیکھا کہ وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، آئس کا نشہ ہو رہا ہے، لڑکیاں بھی کر رہے ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا فرسٹریشن ہے؟ اس کو کون اس کو مانیٹر کرے گا؟ کیسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو فرسٹریشن کی جو وجوہات ہیں اس میں تو یہی ہے کہ جیسے پہلے ہمارا میں سمجھتا ہوں
فیملی نیٹ ورک ہوتا تھا وہ شاید اب تھوڑا ویک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بیسیکلی موبائل کی وجہ سے. پہلے جیسے اسکول سے بچے آئے تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا، تھوڑا سا وقت والدین کے ساتھ گزارا، بچوں والدین نے پوچھا جی اسکول کیسا تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی شام کی کھیلیں ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد پھر یہ اسی طرح کے جی پارک چلے گئے یا کھیلوں پہ چلے گئے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی فیملی ممبر ساتھ ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی اسپورٹس فیسیلیٹیز گراؤنڈز اب ویسے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ موبائل جو ہے ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہیں، اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہر ایک کو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، والدین کے ہاتھ میں بھی اور بچوں کے ہاتھ میں. تو اگر وہ ایک کمرے میں بھی بیٹھے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں سے زیادہ وقت اپنے اپنے موبائل پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اپنا اپنا کر رہے ہیں. تو وہ تو آپس میں بیٹھنا نہ بیٹھنا وہ برابر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو والدین کا جو ہے نا بچوں کے ساتھ وہ جس طرح پہلے انٹریکشن ہوتا تھا وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر بچوں کو ان کیس کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پھر والدین کے ساتھ بات کر سکیں گے. کیونکہ ادروائز اگر یہ جو موبائل والے بیریئرز آ جاتے ہیں پھر تو کئی دفعہ بچے پھر اپنی باتیں جو ہے نا وہ بتا نہیں سکتے، اور اس میں بھی کئی دفعہ پرابلم پھر آ جاتی ہیں. دوسرا جو آپ نے نشے کی بات کی تو انفارچونیٹلی جی بالکل یہ بہت زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بھی پھیل گیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے صاف یہی ہے کہ جی اس کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ مضبوط لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ کارندے ہی ہوتے ہیں نا جی، جو یہ کام اندر انسٹیٹیوشنز میں کر رہے ہیں وہ تو ایکچولی کارندے ہیں، پیچھے سے جیسا ہوتا ہے نا جی سٹرنگز کھینچنے والے تو اور لوگ ہیں. تو اگر ہمارا چیک اینڈ بیلنس اور ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم سارے ملک میں کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، جو بھی بات ہم کریں کسی بھی کام کی یہ کام نہیں ٹھیک ہو سکتا، لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ موٹر وے پہ جیسے ہی کوئی جاتا ہے وہ سیٹ بیلٹ بھی باندھ لیتا ہے، وہ سپیڈ لمٹ بھی فالو کرتا ہے، تو ہر چیز جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ جی یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی یہ روب نہیں دے سکتا کہ جی میں فلاں ابن فلاں ہوں، کیونکہ وہ اگر آپ کوئی وائلیشن کریں گے وہ آپ کو روکیں گے، سلام کریں گے، ٹکٹ پکڑا دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اور اس سے زیادہ بات ہی نہیں کریں گے. تو یہی ہمارے لوگ جو کہ باقی جی ٹی روڈ پہ یا عام سڑک پہ وائلیشنز کر رہے ہیں، تو اگر یہی موٹر پہ جا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ سسٹم ہے اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یعنی سپریمیسی آف لا جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. بالکل. تو ابھی کاغذوں میں تو ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ بنیادی طور پہ انڈسٹریل انجینئر ہیں، کیا اسکوپ ہے پاکستان میں انڈسٹری کا، اور ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر ہے اس میں؟ آپ بتائیے. دیکھیں جی انڈسٹری ہر چیز کا اسکوپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی پروفیشن لیں اس میں لوگ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب فار ایگزامپل میں انجینئرنگ کی بات کرتا ہوں تو انجینئرنگ میں بھی لوگ ہیں وہ کما رہے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو جن کے پاس نوکری نہیں ہے گھر بیٹھے ہیں. ڈاکٹرز بہت زیادہ کما رہے ہیں، لیکن کچھ ڈاکٹرز آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہر پروفیشن میں اس طرح کا ہے، تو اپرچونیٹیز ہر جگہ پہ ہیں. نیچرلی وہاں پہ اپنی تھوڑی سی محنت اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رضا اور مرضی بھی شامل ہونی چاہیے اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں میرا خیال ہے کہ اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں. پھر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ مل کے انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتا ہے کسی طریقے سے؟ دیکھیں انڈسٹری کا میں دیکھیں ہر چیز کا جیسے ہے کہ اسکوپ ہے، تو انڈسٹری کا بھی اسکوپ ہے پرووائڈیڈ کہ ہماری پالیسیز لانگ ٹرم کنسسٹنٹ اور سسٹینیبل ہو جائیں. ٹھیک بات ہے. ابھی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا لیبل چاہتی ہے، اپنا برانڈ چاہتی ہے، اور پچھلی گورنمنٹ کے اچھے کام بھی بند کرنا چاہتی ہے کہ اس میں ان کا نام چلے گا، ان کو فائدہ ہوگا. تو جب اس طرح کی ہیپ ہیزرڈ پالیسیز ہوں گی تو انڈسٹریز جس نے کہ ایک کیپٹل انویسٹمنٹ میں بہت بڑی رقم لگا کے کام شروع کرنا ہے نا، وہ سوچ پچار میں پڑ جاتا ہے کہ جی میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو میں اس کی مثال جو ہے نا وہ یہ دیتا ہوں کہ میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بھی تھوڑی سی میری انوالومنٹ ہے، وہاں پہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی رہا ہوں. تو ایک دفعہ اسی طرح اس وقت کے جو فائنانس منسٹر ہے وہ آئے، تو ہمارے ایک فارمر پریزیڈنٹ جو کہ ٹاپ 10 ٹیکس پیئرز میں ہیں وہ بھی اور ان کی فیملی کے اور لوگ بھی، اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہم نے ساری زندگی انڈسٹری لگائی اور اس میں پیسہ بنایا، کمایا، اور ہمیں ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ایز امپلائمنٹ دی ہے
اور پھر وینڈرز کو انڈائریکٹلی ان کو امپلائمنٹ ملی اور آگے وینڈرز کو انڈائریکٹلی امپلائمنٹ ملی. تو ایک چین ہوتی ہے جہاں پہ کہ آگے ڈسٹریبیوشن اور ویلتھ بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جب یہ انسرٹنٹیز ہوئیں تو ہم نے کچھ تھوڑے سی ڈائیورسیفیکیشن کے لیے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا, اور اس میں ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اب ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے مغز ماری کیوں کرتے ہیں, آپ یہ سارا کچھ یہاں پہ کیوں نہیں کرتے. اور انہوں نے یہی کہا کہ جی انڈسٹری میں تو جو ایک اکنامک سائیکل ہے, آگے لوگوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, تو ریئل اسٹیٹ میں ہم ضرور کما رہے ہیں لیکن اس میں جو ہے نا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. تو اگر ایک پالیسیز کنسسٹنٹ ہو جائیں, اور ظاہر ہے کہ جی اس میں سب کو, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے, ساری اپرچونٹیز موجود ہیں, صرف ہماری پالیسیز کا تھوڑا سا یہ ہے کہ کمزور ہیں. اچھا, آپ مختلف سماجی اداروں سے آپ منسلک ہیں, آپ کس کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے, آپ ذرا بتائیے. ایک تو یہاں پہ جس حوالے سے میں آیا روٹری کے حوالے سے, تو میں روٹری انٹرنیشنل کا سابق ڈسٹرکٹ گورنر ہوں. روٹری انٹرنیشنل کے بارے میں ذرا ہمارے طلباء طالبات کو جی, روٹری انٹرنیشنل جو ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. یہ 1905 میں امریکہ سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو فاؤنڈر ہیں ہمارے پال ہیرس, انہوں نے 3 اور دوستوں کے ساتھ مل کے, مطلب 4 لوگوں نے یہ شروع کیا ملنا ملانا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو باری باری ایک دوسرے کے پاس ملتے ہیں. تو اس روٹیشن سے اس کا نام روٹری پڑا, روٹری کلب. اور جب پھر یہ امریکہ سے کچھ کلبز کینیڈا میں بھی بن گئے تو روٹری انٹرنیشنل ہو گیا. اب تو یہ 200 سے زیادہ ممالک میں اس کے کلبز ہیں, اور اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو نیٹ ورکنگ اور فیلوشپ, آپس میں ملا ملانا, اور دوسرا کمیونٹی سروس. ٹھیک ہے. تو سوشل سروس اور کمیونٹی سروس. تو یہ سارے اٹس اے نیٹ ورک آف والنٹیئرس, سارے ورکنگ پروفیشنلز ہیں. جیسے میں اپنا کام کر رہا ہوں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, باقی ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اور پھر ہم اپنے جو بھی ہمارا ایک سیٹ میٹنگ ٹائم ہے اور ڈے ہے اس پہ ہم ملتے ہیں. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی ایک تو گپ شپ لگ گئی, اور اس کے بعد ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے علاقے کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں. اچھا, گڈ. اور اس میں جو چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ تو ممبرس خود ہی پیسے کنٹریبیوٹ کر کے وہ پروجیکٹ کر لیا. تھوڑا سا بڑا ہوگا تو ساتھ ہی اپنے فیملی ممبرس کو شامل کر لیا, دوستوں کو شامل کر لیا, تو وہ پروجیکٹ کر لیا. اور بڑے پروجیکٹس کے لیے پھر روٹری انٹرنیشنل کی فاؤنڈیشن ہے, روٹری فاؤنڈیشن کے نام سے, تو اس میں گرانٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ان کے نیچرلی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اس ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے اگر کیا جائے تو پھر وہ روٹری فاؤنڈیشن سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے. یہ فنڈنگ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے, فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک تو جی ہمارا جو ہر ممبر ہے نا, وہ اپنے ایک ممبرشپ کے جو ڈیوز ہوتے ہیں 6 مہینے کے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے ایک پورشن جو ہے وہ روٹری انٹرنیشنل کو چلا جاتا ہے, جس سے ان کے اپنے خرچے پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو ہمارے کلب کی میٹنگ کے خرچے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ہم 6 مہینے ہم نے وہ پیسے دینے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے جو کہ آپ نے دینے ہیں, جب تک آپ پیسے دے رہے ہیں, آپ کلب کے ممبر ہیں, جب آپ نہیں دیں گے تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا. جو روٹری فاؤنڈیشن کو پیسے جاتے ہیں وہ ایک والنٹری کنٹریبیوشن ہے, اس میں کسی کی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کہ آپ نے ضرور دینا ہے. وہاں پھر لوگ خوشی سے اپنے پیسے دیتے ہیں. اب روٹری فاؤنڈیشن کی جو سانکھ ایسی ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے چیریٹی نیویگیٹر, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ سٹار ریٹنگ ہے, اس میں سب سے میکسیمم سٹار جو ہے نا وہ 4 سٹارز ریٹنگ ہے. سو 4 سٹار مین کے میکسیمم جو ہے نا, تو وہ پچھلے 15-16 سال سے روٹری انٹرنیشنل کو, روٹری فاؤنڈیشن کو وہ ہماری 4 سٹار ریٹنگ مل رہی ہے. اور اس کی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ یہ روٹری انٹرنیشنل کا آپ سے سمجھیں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, مین پروجیکٹ ہے, وہ پولیو اویئرنیس اور ایریڈیکیشن کا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے روٹری نے کہا تھا کہ جی اگر ہم مل کے کوشش کریں تو ہم اس دنیا سے پولیو ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت 3.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ہر سال اس مرض کا شکار ہوتے تھے. کہاں, صرف پاکستان میں, یہ پوری دنیا میں؟ جی, آل اوور دی ورلڈ. اور 125 ممالک میں یہ مرض تھا. ٹھیک ہے. تب یہ روٹری کے ساتھ پھر اس کے پارٹنرز, جس میں کہ یہ یونیسیف اینڈ WHO اور سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور ریسنٹلی گیٹس فاؤنڈیشن, یہ شامل ہوتے گئے. تو اب آج یہ ہے کہ جی ساری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا ہے, صرف 2 ممالک میں رہ گیا. انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان, یہ 2 ملک ہیں جس میں, لیکن یہاں بھی بہت کم. تو اب یہاں پہ بھی کم ہو گیا بہت, لیکن وہی بات ہے نا جی کہ جب تک ہم بالکل 0 کیسز نہ کر لیں پوری دنیا میں, اور پھر 3 سال تک کوئی کیس نہیں ہوگا, تو پھر ہم سرٹیفائڈ
پولیو فری. جی شہزاد صاحب، ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں جب پولیو کی ٹیمیں جاتی ہیں تو ان پہ حملے بھی ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قطرے پلا رہے ہیں اس کے لوگوں نے بہت سے ہمارے خاص طور پہ جو چھوٹی مسجدوں کے مولوی حضرات ہیں انہوں نے عجیب عجیب افواہیں پھیلا دی ہیں کہ اس سے جناب یہ فلانی طاقت ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. تو آپ لوگ اپنے روٹری کے اس سے فورم سے آپ اویئرنیس کے لیے کوئی سیمینار وغیرہ کرا؟ جی بالکل، جیسے میں نے بتایا نا کہ جی روٹری کا تو مین مقصد ہی پولیو اویئرنیس اور ایریڈیکیشن کا ہے. تو اویئرنیس میں نے پہلے کہا کیونکہ آن گراؤنڈ تو ایکچولی جو گورنمنٹ کے ورکرز ہیں وہی جائیں گے اور باقی اس میں ہماری جو ایک تو فائنینشیل سپورٹ روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے تھرو روٹری فاؤنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ روٹیرین جو روٹری کے ممبرز ہیں وہ والنٹریلی وقت دیتے ہیں. اور اس میں جو آپ نے بات کی تو اس طرح بالکل ہے. اور اس میں جو ریفیوزل کیسز جس کو ہم کہتے ہیں تو پھر روٹری والے عام طور پہ جو اپنے ایریے کی ٹیمز ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور اس میں پھر جو ریفیوزل اگر کوئی ہوتا ہے تو اس میں جو جا کے کوشش کرتے ہیں کہ روٹری ممبران جا کے ان سے بات کریں اور بہت سے کیسز میں وہ ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ مان جاتے ہیں، پولیو کے پتلے ملوا لیتے ہیں. اگلی ایک چیز اور جو آپ کی باقی بات ہے نا جی وہ انفارچونیٹلی دیٹ از ٹرو. اس میں جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. لیکن اس سلسلے میں ہمارا جو ہے نا ہم ایک تو سیمینار اپنے روٹری ممبران کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم علماء کے ساتھ مل کے بھی سیمینار کرتے ہیں اور ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹ کے علماء ہوتے ہیں ان کے فتووں کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جو کمپائل ہوئی، وہ پھر ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں اب تو سب سے بڑا اس کا جو ہے نا سپورٹ یہ ہے کہ جو پولیو انڈیمک کنٹریز ہیں جہاں سے پولیو ختم نہیں ہوا، پاکستان، افغانستان اور کچھ اور ممالک جہاں پہ پولیو کا خطرہ ہے، تو وہاں کے لوگ جب حج یا عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی جائے تو وہ اس کا ہے کہ جی وہ پولیو سرٹیفکیٹ لے کے جائے کہ جی ڈراپس پیے ہوئے ہیں 1 مہینے پہلے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہماری بات مانتے نہیں ہیں. وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ قطرے پلاتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی ہر ایج تک پلائی جاتے ہیں جی جو اب سعودی عرب والے جو ہے نا وہ تو ہر ایک کو پلاتے ہیں. تو وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں خدا نہ خواستہ وہ جو ہے نا کہ جی لوگ کہتے ہیں جی اس میں کوئی حرام کانٹینٹ ہے یا اس میں انفرٹیلیٹی ہو جائے گی تو پھر کم از کم وہ لوگ تو یہ نہ کرتے نا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی دوائی سے ساری دنیا سے پولیو ختم ہوا ہے. صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ویکسین آپ کو مفت میں مل رہی ہے اس کی قدر نہیں ہے. شاید یہ بھی وجہ. ٹھیک ہے. اگر یہ پیمنٹ پہ لگوانی پڑتی تو شاید لوگوں کو پیسے دے کے لگوانا جو ہے نا وہ پھر لائنوں میں لگ کے لگواتے بھی اور اب تک شاید یہ ختم. جیسے کرونا جب آیا تھا تو لوگوں نے کتنے ہزاروں میں اتنی مطلب اس وقت کے جو کرنٹ ریٹ ہے اس سے بہت مہنگی انہوں نے لگوائی ہیں جا کے. اچھا یہ بتائیں کہ تعلیمی اداروں میں بھی آپ اس قسم کی کوئی اویئرنیس کے سلسلے میں کرتے ہیں بچوں سے رابطہ؟ جی بالکل. ہمارا سارے یہ روٹری کلبز جو ہے نا 2 چیزوں میں تو دیکھیں بیسیکلی تو ہم نے اپنے سوسائٹی کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کن چیزوں کی کمی ہے یا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو جنرلی ہر روٹری کلب جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے میں تو کام کر ہی رہا ہے اور ہیلتھ میں کام کر رہا ہے. تو ایجوکیشن میں کام جو ہوتا ہے وہ اسکولوں کے تھرو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا جو روٹری کلب ہے روٹری کلب آف لاہور گیرزن، تو ہمارا یہاں پہ کئی اسکولوں کے ساتھ رابطہ ہے. اب یہ سمجھیں کہ کیولی گراؤنڈ میں میری رہائش کیولی گراؤنڈ میں ہے تو وہاں پہ مین روڈ کے اوپر پی ایس او کے پیٹرول پمپ کے سامنے ایک اسکول ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول لک لائنس. وہ ہمارا روٹری کا پہلا پروجیکٹ تھا جہاں پہ ہم نے روٹری کی میچنگ گرانٹ کے تھرو ان کے چھتیں جو ہے نا اس میں سوراخ تھے، بڑے بلڈنگ ہوتے ہوئے بھی بچے اور بچیاں، وہ بوائز اسکول ہے لیکن آس پاس لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے تو وہاں پہ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر پڑھتے ہوتے تھے. ہم نے روٹری کے تھرو ان کی ساری چھتیں ریپلیس کروا کے دیں، ان کو ہم نے ٹوائلٹ فیسیلیٹیز بنوا کے دیے، الیکٹرک واٹر کولر لے کے دیا، فرنیچر، بچوں کو یونیفارم، سویٹر اینڈ شوز، بچوں کے وہاں گراؤنڈ میں ان کے لیے جھولے لگوا کے دیے. تو اور اس اسکول وہ ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول لک لائنس. اس کے ساتھ ہمارا ابھی تک رابطہ ہے. ہم ہر سال کچھ نہ کچھ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح آبرو ایک آرگنائزیشن ہے، آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن. یہ ایک خاتون جو ہے نا روبینہ قریشی نے اپنے گھر سے شروع کیا تھا اپنی میڈ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. میڈ کام کر رہی ہے، بچے ساتھ لے آتی ہے، وہ بچے ویسے فارغ پھر رہے ہیں تو وہ انہوں نے ان کو پڑھانا شروع کیا. آس پاس کی گھروں کی میڈز نے بچے بھیجنے شروع کر دیے. پورٹس چھوٹا پڑ گیا تو کمرے میں شفٹ ہو گئے، کمرہ چھوٹا پڑ گیا تو ایک مکان میں شفٹ ہو گئے، وہ چھوٹا پڑ گیا
تو ان کو پھر اسی طرح مخیر حضرات نے کوئی لینڈ لے دیا, وہاں پہ انہوں نے اپنا پہلا اسکول بنایا. اب اس وقت ماشاءاللہ 6000 سے زیادہ بچے بچیاں ان کے نیٹ ورک میں پڑھ رہے ہیں اور سارے فری پڑھ رہے ہیں. ان کی ایجوکیشن کا جو خرچہ ہے وہ اسپانسرز, انہوں نے بچوں کو اڈاپٹ کر لیا, اڈاپٹ 1 اسٹوڈنٹ 2 اسٹوڈنٹ 3 اسٹوڈنٹس اس طریقے سے کر کے. تو وہاں پہ جو ہے نا, تو ہمارا وہاں پہ بھی ایک بڑا ریگولر رابطہ ہے. ان کی ایک بلڈنگ جب بن رہی تھی تو اس کا آدھا فلور جو ہے نا وہ ہمارے روٹری کلب نے اس کے پیسے دیے, وہ بنا. گڈ. ابھی اسی اپنے بچوں میں سے انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ یتیم بچے بچیاں ہیں, انہوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ اپنا ایک بلڈنگ بنا دی آبرو پیس ہوم کے نام سے. تو مطلب وہ آرفنیج کا نام نہیں ہے اس کا, پیس ہوم کے نام سے ہے. اور وہاں پہ اب وہ آپ کو پتہ ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, وہ اس کو سارے اسکریننگ پروسیس کرتی ہے. تو وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, کوئی 15 بچے اور 15 بچیاں آلریڈی اس پیس ہوم میں رہ رہے ہیں, اور باقی جیسے جیسے کلیئر ہوتے جائیں گے تو ان کے پاس 100 بچے بچیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے. تو ہمارا ان کے ساتھ بھی ایک بڑا ریگولر لائزن ہے. ابھی پچھلی عید پہ بھی ہم نے بچوں کو جو نا وہ کپڑے اور جوتے لے کے دیے تھے. اور یہ ہمارا ہر سال ہم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ہمارے ایک میرے حسن عبدال کے دوست ہیں جو نوید فاضل, جو کہ انٹرلوپ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. انٹرلوپ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان یہ ساکس کی ہے, ساکس سے شروع کیا تھا, اب انہوں نے ڈائیورسیفائی کر کے اور بھی کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کے ٹاپ مین نمبر 1 ایکسپورٹر ہیں وہ. وہ جب بھی ہم ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں اپنے اسکولوں کے لیے بچوں کے لیے ایکسپورٹ کوالٹی کی ساکس دیتے ہیں, جو کہ ہم بچوں میں تقسیم کرتے ہیں. لاہور میں اسکول ہیں, پھر 2 اسکول, میرا تعلق فیصل آباد کے ایک گاؤں سے ہے, 2 اسکول وہاں کے ہیں. پھر شیخوپورہ کا ایک گاؤں ہے کجر, وہاں پہ ہم نے روٹری کے حوالے سے بہت پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں, وہاں کے 2 اسکولز ہیں. تو جو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, تو پھر لاہور میں جو اسکول ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کے, پھر 2 فیصل آباد میں ہیں, 2 یہ ہیں. اور اس کے علاوہ باقی ہم نے بیچ میں اس طرح ہمیں لائبریری کی بکس ملی ہمیں, تو ہم نے وہ بہت سارے اسکولوں کو ڈسٹریبیوٹ کی ہمیں. تو اس طرح کے کام جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہمارے چلتے رہتے ہیں. خواتین حضرات, آپ انجینئر شہزاد احمد صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. کیونکہ وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, ہم چاہیں گے کہ شہزاد صاحب آپ ہمارے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں ان پہ. اچھا, اس میں آپ کے پیغام سے پہلے کوئکلی ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. اسپورٹس کی بات ہوئی تھی, تو ہمارے گاؤں میں ایک بچوں کی ٹیم ہاکی کھیلتی تھی, اور آج سے 15-16 سال پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی خرچہ بہت ہوتا ہے, تو جی آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے ان کو کہا جی اس کا نام پیراڈائز ہاکی کلب کر لو, تو ہم آپ کو اسپانسر کر دیں گے. تو بچوں نے کہا جی ہم نے تو کھیلنا ہے, ہمیں کسی بھی نام سے کھلوا لیں. تو اس دن سے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, اور ہاکی سٹیکس اور باقی ساری چیزیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے بیچ میں ریجنل ٹورنامنٹس بھی شروع کروائے. اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ہیلدی ایکٹیویٹی کا اس گاؤں میں, ہمارے گاؤں کے گراؤنڈ کو جس کو انہوں نے سیلف ہیلپ بیسس پہ لیول کیا تھا, تو وہاں سے 2 بچے ہمارے پاکستان ہاکی ٹیم میں پہنچ گئے. تو یہ ان کی ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے. باقی میرا پیغام بچوں کے لیے یہی ہے کہ جی آپ کو نیگیٹو چیزیں جو ہے نا وہ بہت سننے کو ملیں گی, لیکن آپ نے ہمیشہ ایک پازیٹیو اپروچ رکھیں. جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے, سچ بولیں, ہم وقت کی پابندی کریں. باقی جو ہے یہ تحمل اور برداشت جو ہے نا وہ پیدا کریں. ایجوکیشن پہ, تعلیم پہ فوکس کریں. اور آپ نے اگر آپ اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو آپ کی اپنی فیملی میں جو لوگ پڑھ لکھ گئے وہ اکنامکلی بہت زیادہ بہتر ہو گئے, اور جو نہیں پڑھ لکھ سکے ان کا اکنامکلی اتنا اچھا سیٹ اپ نہیں بن سکا. تو تعلیم پہ فوکس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, پازیٹیو اپروچ رکھنا بہت ضروری ہے. اپورچونیٹیز پاکستان میں بھی بہت ہیں, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ کہا جاتا ہے نا جی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو کیپ پازیٹیو اپروچ اور اس پہ آپ قائم رہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ نے انجینئر شہزاد احمد صاحب کی گفتگو سنی, بڑی انفارمیٹیو باتیں کی انہوں نے, بہت دلچسپ باتیں کی. ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.